سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات ذی وقار، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28، سپارہ نمبر 15 جو میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کے بارے میں آج کچھ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ حاصل کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، خالق کائنات اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی طبیعت مبارک منوس رکھیں. یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدو والعشی، بالغدات والعشی. فرمایا کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں، شام کو بھی پکارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ ان کے ساتھ اپنی طبیعت مبارک جو ہے منوس رکھیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. کیا ہوا؟ ان کے پاس اتنے زیادہ وہ کپڑے نہیں ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. کیا ہوا؟ ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس بنگلے نہیں ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ایک معیار جو اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ معیار یہ ہے کہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے، ان کو اپنے قدموں پہ بٹھائے رکھنا ہے، جو صبح اور شام مجھے یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے والوں کو
اب اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ ان کو اپنے قدموں سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنے قدموں سے ہٹانا نہیں ہے، ان کو پاس بٹھائے رکھنا ہے۔ یہ بڑے بڑے محلات والے، کیونکہ جو کافر تھے نا، انہوں نے پیغام بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پڑھو، ابھی کلمہ پڑھو، پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بات ہے جو ہمارے دل میں کھٹکتی ہے، وہ کیا ہے جی؟ آپ کی بارگاہ میں حضرت بلال ہے، حضرت سلیمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، ان کی طرح اور بڑے بڑے غربا جو ہیں، یہ غریب لوگ، یہ غریبڑے جو ہیں، جو ان کو آپ کے قدموں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں، ان کو اٹھا دیں اور پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ایسا کام نہیں کرنا، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو قدموں پہ بیٹھا ہوا بلال، اس کو اٹھانا، اس کو نہیں اٹھانا، بلال کو نہیں اٹھانا، سلیمان کو نہیں اٹھانا، صہیب رومی کو نہیں اٹھانا۔ یہ جو غربا تمہارے قدموں پہ لپٹے ہوئے ہیں نا، تمہارے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، دن رات تمہارے قدموں میں رہتے ہیں، تمہاری خدمت کرتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں اٹھانا۔ یہ بڑے بڑے سردار چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کو اٹھانا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کا ارادہ ایک ہی ہوتا ہے، یریدون وجہ، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح یاد کریں یا شام کو یاد کریں، دوپہر کو یاد کریں یا دن کو یاد کریں، ان کا جسم کمزور ہے یا طاقتور ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہوتا ہے صرف، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا یریدون وجہ، وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے؟ وجہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یہ غریب ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ لوگ ان کو حقارت سی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ یہ میرا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ فرماتا ہے کہ خبردار شک نہ کرنا، میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، وہ کون سا ذکر ہے اللہ کا کہ جس ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر پریشان ہو دل تو دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جائے، وہ کون سا ذکر ہے اللہ کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اور ذکر نہیں ہے، اللہ نے جس ذکر کو کہا نا یہ میرا ذکر ہے، وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، وہ حضور کا ذکر ہے، وہ حضور کی باتیں ہیں، وہ حضور کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس ذکر، یہ جو میرا ذکر ہے نا، اس سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو میرے محبوب کا ذکر کرو، دل کو اطمینان ہو جائے گا، یہ دل کو سکون مل جائے گا اگر میرے محبوب کا ذکر کرو۔ کیوں؟ میرے یار کا ذکر حقیقت میں میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں، صبح ذکر کرتے ہیں، شام کو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا ہی تو ذکر ہے۔ تو کس لیے کرتے ہیں؟ یریدون وجہا، تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں، تاکہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ان کا اور کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی اور کوئی دل میں اپنا کوشش نہیں ہے، دل کا ارادہ کوئی نہیں ہے، ارادہ ایک ہے کہ ہم یہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ صبح بھی ذکر کرتے ہیں، دوپہر کو بھی کرتے ہیں، شام کو کرتے ہیں، جب موقع ملے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس ذکر سے اللہ ہمارا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ یا اللہ کس سے؟ اللہ فرماتا فلاں بندے سے۔ اب آگے حدیث کیا کہتی ہے؟ جبریل ہی اس بندے سے پیار کرتا ہے، پھر آسمان کے فرشتوں میں جبریل کو آرڈر ہوتا ہے کہ جبریل صرف خود پیار نہیں کرنا، آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ رب بھی فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، رب نے مجھے بھی آرڈر کیا ہے کہ میں بھی اس سے پیار کروں، اور اب سارے فرشتوں میں یہ حکم دے رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے کہ سارے آسمانوں کے فرشتے فلاں بندے سے پیار کرو، فلاں بندے سے پیار کرو۔ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، یقین کریں یہ والی اس طرح کی یاد پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، حدیث پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں کی کیوں جاتے ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، سلطان باہو کے پاس کیوں جاتے ہیں، پیر سیال لجپال کے پاس کیوں جاتے ہیں لوگ، پیر آپ پٹھان کے پاس کیوں جاتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، پھر اللہ جبریل سے فرماتا تو بھی اس بندے سے محبت کر، چونکہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو اے فرشتوں اللہ کا مجھے بھی آرڈر ہے کہ میں بھی اس سے پیار کروں، اللہ کا تمہیں بھی آرڈر ہے کہ تم سارے فرشتے اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اپنے ولیوں کی اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے، پھر لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، پھر لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، پھر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے کپڑے بڑے اچھے دھلے ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں، ہم پھر یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، اور ہم پیار کرتے ہیں ہم اس اللہ کے نیک۔ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ جس پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہو یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہم نے انہی کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا، نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم ہر ایک اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، ہر ایک ولی کو مانتے ہیں، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندوں، اللہ نے اپنے بندوں کی شان یہ بیان کی ہے نا، یہ صبح و شام مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، بڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ بندے ہیں کہ جو ذکر اللہ کا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر حقیقت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور صبح شام ذکر کرتے ہیں حضور کا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پھر آج چونکہ وہ میڈیا کا دور ہے جناب، وہ اپنا وائرل کرتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہستیاں ہیں جی، ہم سے کام کرواؤ جو کروانا ہے۔ سادہ لو مسلمان پھر پھنستے ان کے جال میں آتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے جالوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ عورتیں زیادہ وہ چونکہ ان کا ذہن ذرا کچا ہوتا ہے، اس لیے گھر میں ذرا توجہ رکھنی چاہیے، کسی ایسے بندے کے جال میں نہ پھنسے کہ جہاں مال ضائع ہو، عزت بھی ضائع ہو، مال بھی ضائع ہو۔ ایسے بڑے بڑے جناب جی ایمان ضائع کرنے والے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، آپ جہاں ایمان پہ بھی ڈاکہ پڑتا ہے، دولت پہ بھی ڈاکہ پڑتا ہے۔ پتہ اس وقت خامد کو چلتا ہے، باپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب سب کچھ اجڑ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے، اور پھر کہتا ہے جی فلاں پیر تو ایسے نہیں نہ ہوتے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ تو یہ ایسے ہوتے ہی نہیں، وہ تو چھپتے ہیں، وہ تو چھپے ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، یہ شرط ہے ولی کے لیے، عالم ہونا شرط ہے، لیکن ہر عالم کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ ولی بھی ہو۔ ہر عالم، ہر مولانا صاحب ولی نہیں ہو سکتے، لیکن ہر ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ مولانا صاحب ضرور ہوتے ہیں، وہ دین انہیں پڑھا ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس سے پیچھے بھی دیکھ لیں آپ،
یہ داتا صاحب تک، اس کے آگے بھی دیکھ لے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیر سے عالم شاہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، جنہوں نے جناب جی یہ ختم نبوت کا جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں نا مرزئی لوگ جو بے ایمان ہیں، یہ وہ پلید ہے، ناپاک ہیں، وہ ان سے جناب جی سرعام اعلان کیا کہ آؤ مناظرہ مجھ سے کرو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے جو کرنی ہے بات کرو، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوئی تھی مینار پاکستان آ کر بات کرنے کی، کیونکہ ہر ولی یاد رکھے، ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، اگر کوئی ان پڑھ ہو تو ولی ہو نہیں سکتا، وہ نہیں ہو سکتا ولی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، بڑے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور حضور کا ذکر کرنے والے، لیکن حضور کی امت میں ایک ایسا بھی تھا کہ جس کا اپنی محفل میں حضور ذکر کیا کرتے تھے، امت حضور کا نام لیتی ہے، امت حضور کی باتیں کرتی ہیں، لوگ حضور کے چرچے کرتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں، حضور کی باتیں سناتے ہیں، لیکن ایسا خوش نصیب بھی ایسا اس امت میں اللہ نے بھیجا کہ جس کا ذکر خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، میرا ایک غلام کرن میں بھی رہتا ہے، کرن میں بھی ایک میرا غلام رہتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے، جب بھی بات ہوتی، ویسے کرنی کا نام لیتے، ویسے کرنی کی بات کرتے، ویسے کرنی کا ذکر کرتے۔ صحابہ پوچھتے کریم آقا لجپال، ہم آپ کا ذکر کرنے والے، ہم آپ کی باتیں کرنے والے، لیکن کبھی کبھی جب آپ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ ویسے کرنی کا نام لیتے ہیں، اے سونا کملی والے یہ تو بتا دے وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یاد رکھنا وہ بھی میرا ایک امتی ہے، وہ بھی ایک میرا غلام ہے، وہ رب سے بھی پیار کرتا ہے، رب کے حبیب سے بھی پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرنے والا، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا۔ یا رسول اللہ کبھی وہ آپ سے ملا؟ فرمایا نہیں زہرن کبھی نہیں ملا۔ یا رسول اللہ ملے گا؟ فرمایا نا وہ کبھی ظاہری حیات میں نہیں مل سکے گا۔ ایک کملی والے آپ کے غلاموں میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس کو ملے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، ہاں میرے صحابہ میں سے ایک عمر ہے، ایک میرا پیارا علی ہے، جن کی ملاقات میرے اس غلام ویسے کرنی سے ہوگی۔ زندگی میں بتا دیا، امام الانبیاء نے بتا دیا، میری ملاقات نہیں ہوگی لیکن میرے غلاموں کی بات ہوگی، اس سے میرے غلاموں کی ان سے ملاقات ہوگی۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کیا، کملی والی اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ابو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام الانبیاء نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، اللہ نے حضور کو اتنا علم عطا فرمایا، اب ظاہری جناب کی ملاقات نہیں ہوئے، اس کے باوجود حضور حضرت ویسے کرنی کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ فرمایا، اے میرے غلاموں، اس کی تھوڑی یہ جو یہاں ہوتی ہے، یہ جو تھوڑی ہے نا، یہاں سینے میں ہوتی ہے، یعنی کہ نیچے نظریں کر کے چلتا ہے، کبھی نظر اٹھاتا نہیں ہے، وہ غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، اس نے کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے، تھوڑی نیچے کر کے چلتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کیا نشانی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کی داڑھی کے بال، اس کے جناب جی سر کے بال غبار آلود رہتے ہیں، جناب جی غبار آلود رہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں ایک داغ ہے، داغ کا نشان ہے۔ یہ امام الانبیاء نشانیاں بتا رہے ہیں۔ صحابہ نے کیا، رسول اللہ کون ملے گا؟ فرمایا، میرا عمر ملے گا، میرا علی ملے گا۔ ادھر جناب جو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام گزر جاتی رب کا ذکر کرتے ہوئے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، جو عشق نبی میں مست ہوا
کیا بات ہے اس پروانے کی جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس پروانے پھر میرے کریم آقا لجپال نے فرمایا لوگو اے میرے صحابہ مجھے یمن کی طرف سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے ادھر ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچا کسی نے پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچایا جب ویسے کرنی نے سنا جن کا نام محمد رب نے رکھا ہے جن کا نام آسمان پہ احمد رکھا ہے اس کی طرف سے پیغام آیا اس کا پیغام یہ ہے لوگو مجھے اللہ کا نبی مان لو مجھے رب کا رسول مان لو میرا کلمہ پڑھو ویسے کرنی کہتے ہیں جب میں نے یہ نام سنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سنا مجھے بڑا سرور آیا مجھے بڑا پیار آیا مجھے بڑی محبت آئی بڑا اس نام پہ پیار آیا آپ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا جب میں نے سنا اس نام کو سنا میرے دل نے گواہی دی اے اویس جب نام اتنا پیارا ہے تو جس کا نام اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا سونا ہوگا وہ کتنا پیارا ہوگا کتنا سونا ہوگا کتنا محبوب پیارا ہوگا اسے واسطے شاعر بڑی سونی گل کر دائے امام الانبیاء دے نام دے بارے کی کہندہ سانو سارے ناماں چو سرکار دنا سونا سانو سارے ناماں چو سرکار دنا سونا پھر تسی جان دے ہو ایک کائنات اندر کنے بھی نام نے لکھا کروڑا ارباد حساب دے نام نے لیکن ایک مسلمان نو سارے نامہ تو پیارا اے نام نامی اس میں گرامی ہے جس نام تے ایک مسلمان اپنی جان بھی قربان کرن تو پیچھے نہیں اڑدا کیونکہ رب العالمین نے اینا پیارا نام عطا فرما دیتا ہے اینا سونا نام جدا معنی بڑا پیارا ہے وہ نفس محمد دا معنی کی ایدہ معنی ہے وے او ہستی جدا ذکر صبح بھی کیتا جائے جدا ذکر شام بھی کیتا جائے ایک ایک لمحہ جدا ذکر کیتا جائے ان محمد آکھیا جاندہ ہے تیرے زندگی دے سامک سکدے نے لیکن امام الانبیاء دا ذکر کدی بھی ختم نہیں ہو سکدا کیونکہ رب العالمین نے نامی انہا پیارا عطا فرما دیتا ہے انہا سونا نام عطا فرما دیتا ہے لفظ محمد عطا فرما دیتا ہے نامی انہا پیارا عطا فرمایا ہے محمد تیریاں سانسا مک جان لیکن اس محمد دا ذکر مکے نا ان محمد مصطفیٰ یا کھیا جاندہ ہے پھر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ فرما دینے میں حضور دا نام سنیا انہا اعلان نبوت فرمایا ہے میرے دل نے شہادت دیتی اے اویسے کرنی نام بھی سونا ہے وہ یار بھی سونا ہی ہوئے گا آپ نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن گئے نے جدو حضور دے غلام بنے گئے پھر دل میں جناب دی امید پیدا ہوئی رب دی بارگاہ عبادت نالے عبادت رب دی کر دینے نالے رب دی بارگاہ دعا کر دینے یا رب العالمین او کیڑا لمحہ آئے گا او کیڑا ویلا آئے گا جدو میں تیرے یار نو ویکھاں گا میں اپنے نبی نو جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اس نبی نو ویکھاں گا جدا کلمہ پڑھے آئے او دے قدمہ وچ جاواں گا جدا کلمہ پڑھے آئے ان قدمہ وچ آئے نے ایک واری بھی آئے دو واری بھی آئے لیکن جناب دی ملاقات نہیں ہوئی ہے امام الانبیاء دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تکمنی والے آ او تاڑا غلام جیڑا ویسے کرنی جدا تسی ذکر کر دے جے پہ
او کدی تاڈے کول آوے گا ملاقات ہوے گی امام الانبیاء نے فرمایا او دی ملاقات نہیں ہوے گی ایک کملی والے وجہ کی یہ فرمایا ایک حال دی وجہ ہے ایک خودے کو روپیے پیسے نے زیادہ کوئی نہیں وہ غریب بڑا جا بندہ ہے دوسری وجہ اے وے او دی ماں بیمار رہندی ہے نبی نہیں ہے اپنی ماں دی خدمت کرن واسطے کدی بھی کرو بار دوسرے شہر وچ گیا کوئی نہیں اپنی ماں دی خدمت کردا ہے او نبی نہیں ہے ماں دی خدمت واسطے شہروں بار جاندا کوئی نہیں یا رسول اللہ ماں نال کتنا پیار کردا ہے ماں نال کتنی محبت کردا ہے حضور نے فرمایا اگر او دی ماں سامنے ہوے او ساری کائنات نو چھڑ سکدا ہے ساری کائنات دی محبت نو چھڑ سکدا ہے ایک رب دی محبت نو نہیں چھڑ سکدا ایک میرے پیار نو نہیں چھڑ سکدا ایک اپنی ماں نو نہیں چھڑ سکدا کملی والیا اینا ماں نال پیار کردا ہے اینی ماں نال محبت کردا ہے پھر امام الانبیاء نے فرمایا ہے میرے غلامو ایک وقت آئے گا جدو میرا عمر بھی جائے گا میرا علی بھی جائے گا اس میرے غلام دے کول جان گے اے دونوں جا کے جناب جی اس ویسے کرنی نال ملاقات کرن گے پھر امام الانبیاء نے وقت آیا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے عمر اے میرے علی میں تاری ڈیوٹی لانا وا اے جھبا لے کے جانا جے کمیز لے کے جانی جے میرے اویس نو کہنا میرے اویس نو کہنا اے حضور دا جبہ ہے اے حضور دی کمیز مبارک ہے انو پاک کے اللہ دے محبوب فرما دے نے میری امت واسے دعا فرما دے وہ ایک کون ہے جیڑا اللہ دا ذکر صبح بھی کردہ ہے جیڑا اللہ دا ذکر شام بھی کردہ ہے جیڑا ذکر کردہ ہے ان حضور دے جناب دی جدائی ہے ملن دیاں تانگا نے بڑی تانگا نے ملن واسے اجازت نہیں مل دی پئی ادھر جناب دی ویسے کرنی دیا کھا جو آنسو نے حضور دے نال ملاقات واسے رو دینے پے جناب دی جدائی ہے صبح بھی دعاواں نے شام بھی دعاواں نے او کیڑا لمحہ ہے جدو حضور نال جناب دی ملاقات ہو جائے تے میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب دی سونی ترجمانی کر دینے تے کی کہندے نے وچھڑ جاوے او جد یار کسے دا کون روے مڑ تھوڑا روگا وچوں روگ محمد او جس دا نام بھی چھوڑا ہم حوالہ سن لو نسیم یمن فی حالات ویسے کرن والدہ محترمہ کو اجازت لے کے ان اجازت کنی کو ملی کہ پتر جامی اگر کار میں لگے تے ملاقات کر کے آجیں لبدہ نہ رویں لبدہ نہ رویں انہا سفر کر کے آئے سرکار دے دروازہ کھٹکھٹ آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دیتی من دق الباب ابو کھڑکان والے کون ہے عرض کی تھی میں حضور نو ملنا ہے حضور دا غلام ہاں میں حضور دا غلام ہاں حضور نو ملن واسطے بڑی دوروں آیا ہاں تے مہربانی فرماؤ اگر کار نے تے میری ملاقات کروا دو آپ نے فرمایا کہ سرکار کار وچ نہیں کار وچ نہیں ماں نال وعدہ کیتا سی اسی بڑے وعدے کرنے ہیں ماپیاں نال ماں باپ نے بڑے وعدے کرنے ہیں لیکن پرواہ نہیں کردے پرواہ ماں نال وعدہ کیتا ہے کہ کار وچ مل گئے تے ملاقات کر کے آ جانا انتظار نہیں کرنا ماں نال وعدہ بھی کیتا ہے نہ سفر کر کے آیا ہاں تے ہن سرکار کار وچ نہیں تے میں ہن ملاقات بھی کرنی ہے ماں دا وعدہ بھی یاد ہے انہاں آکھیا چلو دوبارہ پھر ماں کو اجازت لے کے آ جاواں گے واپس چلیے اے جے ماں دی قدر اے جے ماں دی قدر ماں باپ دی قدر ہے اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اپنے غلاماں نو دس دے کہ جدو کچھ لوگ آئے نا حضور دے کولوں نہ کہ یا رسول اللہ سانو دسو کہ اسی کچھ روپیے خرچ کرنا چاہنے ہاں دولت خرچ کرنا چاہنے ہاں تے دسو یا رسول اللہ کتھے خرچ کریے حضور نے فرمایا اللہ فرماندہ اللہ قرآن وچ فرماندہ ہے کہ سب تو چنگا خرچہ او جے جیڑا تسی اپنی اماں یا ابے واسطے کرنا ہے اپنے والدین واسطے
ذرا ایک لمحے واسطے، صرف ایک لمحے واسطے اپنی ماں تے اپنے باپ دی تصویر سامنے لیا کے ذرا سوچو کہ ساڈی بڈھی ماں، ساڈا بڈھا ابا اگر دنیا تو چلے گئے نے، تصویراں سامنے لیا کے ذرا دیکھنا، سوچنا، پھر سوچنا نہ ہوں نہیں تے پھر سوچنا کہ اسی کنے خوش نصیب ہاں کہ سب نے ساڈے والدین دا ذکر اپنی عبادت دے نال لکھیا ہویا ہے، اپنی عبادت دے نال لکھیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انہا والدین دا جو اللہ دی بارگاہ وچ انی والدین نال پیار کرنا چاہیے، انی محبت کا اپنی عبادت دے نال رب نے ذکر لکھ دیتا ہے۔ انہا رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دے قلب جے قرآن نازل فرمایا، انی تقید فرمائی ہے، فرمایا ساری دنیا تے کروڑا روپیہ خرچ کر لو، صرف 100 روپیہ اپنی اماں یا ابے واسطے خرچ کرو، اللہ فرماندا میری بارگاہ او بڑا ہی چنگا دے، وہ بڑا ہی چنگا دے، بڑا ہی سونا روپیہ دیو، بڑا ہی دولت چنگی جے جیڑی تسی اپنے والدین واسطے خرچ کرو۔ واپس چلے گئے روایت ہے، ایک اور روایت ہے، ایک باری پھر آئے لیکن پھر بھی ملاقات نہ ہوئی، پھر بھی سرکار نے ملاقات نہ ہو سکی۔ ان سرکار نے وہ جبہ دیتا، کمیز دیتی کہ جاؤ عمر جاؤ اور انہوں کہنا میرے غلام نو ویس نو کہنا کہ آپ پا کے نہ تے ذرا میری امت واسطے دعا تے کرنا، میری امت واسطے دعا کرنا۔ ادھروں نکل دینے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دینے علی المرتضی شیر خدا نال 200 حضور دے صحابہ جان دینے یمن ویچ پہنچ کے پوچھ دینے ایس جناب جی نشانیاں والا بندہ کتھے وے، وہ جناب جی جواب آندہ ہے جنگل ویچ بکریاں چراندہ ہوئے گا، لوگ روڑے مار دینے، پتھر مار دینے،